أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج کی نشست میں ہم اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کے مسائل پر بات کریں گے. بات یہ ذہن میں آ سکتی ہے کہ ابھی رمضان شروع ہوا نہیں اور زکوٰۃ کے مسائل کیوں؟ تو سر دس میں اس اشکال کو بھی ختم کرتا چلوں کہ ہمارے بعض حضرات کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ زکوٰۃ صرف اور رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے. یہ سوچ نہایت غلط ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے میں جس مہینے کے اندر بھی انسان صاحب مال ہو جائے اور زکوٰۃ کے تمام شرائط اس کے اندر پائے جائیں تو اس کو اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. حدیث رسول کے اندر جو میں نے پیش کی ہے، اس کے اندر بھی جو ترتیب ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ کا ہی تذکرہ ہے. فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 چیزیں اسلام کی بنیادی ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت قائم. اس میں سب سے پہلے شہادت، گواہی دینی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کے. یہ جو گواہی ہے، اس گواہی کے بغیر ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ گواہی سب سے پہلی گواہی ہے مسلمان کے فہرست کے اندر داخل ہونے کے لیے. پھر دوسرا جو اس کے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے وہ سیدھا نماز کا ہے. اقام الصلاۃ، نماز قائم کی. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا اور ظہر سے 3 منٹ پہلے کلمہ پڑھا تو ظہر کی نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی. مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ لیا تو اس وقت کی نماز ہی اس کے اوپر اب فرض ہو چکی ہے. اب وہ غسل کرے پھر نماز ادا کرے. تو نماز میں تاخیر نہیں، سب سے اولی فریضہ یہ نماز ہے. پھر اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا. تو اول نمبر پر شہادت، اقرار، اور دوسرے نمبر پر نماز، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. پھر چوتھے نمبر پر روزے کا مسئلہ ہے. پھر 5ویں نمبر پر حج کا مسئلہ ہے. تو رمضان المبارک کے روزے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمائے. ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک انسان جب مسلمان ہو چکا تو ظاہر بات ہے کہ جس کے اوپر اعتقاد لایا جائے، ایمان لایا جائے، اقرار کیا جائے، تو اس کے بعد جو اس کا سب سے بہترین حکم ہے، جو سب سے زیادہ معتبر ترین ہے کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، تو انسان پھر اپنے محبوب کے اس عمل پر عمل کرتا ہے، اس قول پر، اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر جب محبوب یعنی محب اپنے محبوب کی بات کو مان لیتا ہے، اس کے عمل کر جاتا ہے، پھر کوشش ہوتی ہے کہ اب جو میں نے پیچھے زندگی میں مال کمایا ہے، اب اپنے محبوب کے اوپر اپنے مالوں کو صرف کرو. یہ دنیا کا اصول. پھر اس کے اوپر جو ہے مال طرح طرح سے دنیا کے اندر صرف کیے جاتے ہیں. یہی اسلوب آخرت کا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے پاکیزہ رزق جو آپ کو دینے والے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا لقمہ یا پھر ایسا مال جو ٹھیک نہیں ہے وہ ہمارے بندے کے پیٹ کے اندر جائے. لہٰذا اللہ نے صاف کرایا ہے مالوں، کیونکہ ابھی آپ کے جو ہے نمازوں کو اللہ قبول کرنا ہے، اور نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک حرام لقمہ جائے. لہذا حلال لقمہ کھانا یہ نماز کی قبولیت ہے.
تقریباً 32 جگہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس قدر نماز کی اہمیت فریضہ ہے، بعین ہی وہی فریضہ یہ زکوٰۃ کے اندر بھی ہے۔ تو نماز کی قبولیت زکوٰۃ کے اوپر جو ہے موجزر ہیں، یعنی مال پاک اور صاف ہے تو نماز قبول ہوں گی۔ تو یہ مماثلت ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ چونکہ رمضان قریب ہے تو زکوٰۃ کے مصارف بتا دیے جائیں، زکوٰۃ کے اشکالات کو ختم کیے جائے، مسائل ہمارے سامنے آ جائے۔ یاد رہے ہمارے علماء امت کا یہ اصول رہا ہے کہ وہ انسان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ ان کے دعوتوں کے اندر، ان کے ہدایوں کے اندر جو ہدیہ دیے جاتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا مال پاک اور صاف ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کے گھر کی دعوت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ مال کی پاکیزگی اگر چاہتے ہیں، یعنی مال کو حلال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا عمل کرو۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ جائز طریقے سے جو مال کما لیا گیا وہ حلال ہو گیا، اور جس طریقے سے چاہیں خرچ کرے نہیں، اس حلال کو بھی حلال کیا جائے گا۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ آپ کو جنت ملنی ہے تو سب سے پہلے ایمان قبول کرو، تو ایمان قبول کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی وہ بغیر وضو اور ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ تو مسلمان کا ہو جانا جنت میں جانے کے لیے شرائط نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنی پڑے گی اور غسل اور وضو کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ لہذا مال کا حلال طریقے سے کما لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور حکم ہے اللہ کا اس کے اوپر کہ اب اس کو 2.5% جو بتائی جا رہی ہے اس کو خرچ کرو، اب یہ مال پاک ہوگا، اب اس کے اندر برکتیں آئیں۔ لہذا کچھ مصارف ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی باتوں کو آگے لے کر کے چلوں گا۔ سر دست یہ حدیث بھی آپ سن لیں تاکہ مسائل کو سننے میں ذرا پریشانی نہ ہو۔ ایک موقع ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ کے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس پر ملے گا کیا؟ اس پر اجر کیا ہے، انعام کیا ہے؟ ہم نے تو ادا کر دیا، ایک شخص ہے جو زکوٰۃ آپ کے کہنے پر ادا کر رہا ہے، تو اس کے انعامات کا ذرا تذکرہ کیجیے، کیا دیں گے اللہ رب العالمین؟ آپ نے فرمایا کہ من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ الشر، کہ اب جو مال کی خرافات ہے، مال کی جو پیچیدگیاں ہیں اور مال کو لے کر کے جو افراتفری پوری کائنات کے اندر مچا ہوا ہے، لوٹ ہے، مار ہے، چوری ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا، یعنی اب اس کے اوپر جو شر ہے، جو برائی ہے، اس کو ہٹا لے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر جو ہے جھگڑے جو پھیلے ہوئے ہیں صرف اور صرف مال کو لے کر، تو زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص اپنے اوپر جو ایک مصیبت ہے، جو پوری کائنات اس کے اندر مبتلا ہے، بڑے سے لے کر کے چھوٹا تک، اب اس شر کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے، پھر چین کی نیند بھی آتی ہے، چین کا سکون بھی ہوتا ہے، نماز کے اندر دل بھی لگتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور نماز مقبول بھی ہوتی ہے۔ بہت بڑا انعام ہے شر کا اٹھا لینا اور پاک کر دینا۔ لہٰذا جب آپ عربی لغت کو دیکھیں گے تو زکوٰۃ کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ملیں گے آپ کو کہ پاکی اور صافی کے معنی میں زکوٰۃ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اپنے مال کو پاک کرنا، صاف کرنا، چھانٹنا، اچھائی جگہ رکھنا، یہ زکوٰۃ کے معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو نشو نما کے لیے، اپنی بڑھوتری کے لیے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا صدقات کو اللہ جو ہے نہ جانے کتنے بڑھاتے ہیں، 700 درجات تک بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو بڑھوتری ہے صرف اور صرف زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک حکمت وہ یہ کہ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے چونکہ ظاہری اعتبار سے مال رخصت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم سے، تو دیکھیں
حقیقت میں اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو دنیا کے اندر بہت بڑی تباہی آ سکتی ہے۔ وہ تباہی کیا ہے؟ وہ تباہی ہے چیزوں کا اور اشیاء کا بہت زیادہ قیمتی ہو جانا۔ جیسے آج کل ہم یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ گیس جو ہے مہنگا ہو رہا ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، وجہ اس کی یہی، ہمارے پیسے جب غریب تک جائیں گے اور ہمارے جیب کے پیسے جب نچلے طبقے کے لوگ تک جائیں گے تو پھر وہ جب وہ مالدار ہوں گے تو چیزیں سستی آئیں گی اوپر تک، ان کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا تو وہ چیزیں مہنگی دیں گی، پھر آپ مجبور ہیں مہنگی چیز خریدنے کے لیے۔ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے اس طریقے سے گھمایا، غریبوں تک لے کر کے گئے، اب یہ پیسہ وہاں گیا، مال وہاں سستا ہوا، پھر آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک مال پہنچے گا۔ گویا کہ آپ اپنے قیمتی اور گھٹانے کے سلسلے میں خود ذمہ دار ہے یہ امیر طبقہ مالوں کے۔ لہٰذا جب یہ اپنے فرائض کو برابر سرابر جو ہے عمل کرتا رہے گا تو اس میں بڑھوتری نہیں ہو سکتی ہے قیمتوں کے اندر۔ یہ اصول بیان کیا گیا۔ قرآن کے 27ویں پارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امیر کا جو مال ہے وہ صرف امیر ہی میں نہ رہ کر رہ جائے اور غریب صرف غریب ہی نہ رہ جائے، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مالوں کو جو ہے ہیر پھیر کریں، یہاں سے وہاں چلائیں، کبھی اس کے پاس جائے کبھی اس کے پاس جائے۔ اور یہ ارشادات اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا کہ آپ جہاں پر ہیں آپ وہاں پر امیروں سے مال لیجئے اور غریبوں پر تقسیم کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو جہاں جہاں جس قائد کو جہاں جہاں بھیجا، مثلا یمن میں حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا اور حضرت علی کو بھیجا بعد میں، تو ان کو یہ نصیحتیں ہوتی رہی ہے کہ آپ جب جا رہے ہیں تو ان کے مالوں کو لیجیے اور غریبوں پر تقسیم کیجیے۔ تو نہایت ایک اہم فریضہ ہے جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ حساس طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے جو فرض ہوتا ہے وہ کن چیزوں پر ہوتا ہے اس کو بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ کے فرائض کے اندر۔ نمبر 1 مال تجارت، نمبر 2 سونا چاندی اور کیش پیسے۔ سونا چاندی، مال تجارت اور نقدی پیسے، کیش پیسے، ان 4 چیزیں ہیں زکوٰۃ کے مصرف، یعنی انہی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ کی مالیت فرض ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ شریعت نے کوئی اور دوسرا مال کو متعین نہیں کیا ہے، لہٰذا اب ان 4 چیزوں پر جتنے بھی مسائل ہوں گے انہی کے اوپر عمارتیں بنتی چلی جائیں گی۔ سونا چاندی کے سلسلے میں عموماً عورتوں کے اوپر بہت زیادہ زکوٰۃ فرض ہوتے ہیں، لیکن کبھی وہ ادا نہیں کرتی، دل کی کمزور ہوتی ہیں، مسائل نہیں معلوم ہوتے ہیں اور شوہر اس کو کہتا بھی نہیں ہے اس سلسلے میں، لہٰذا وہ ہمیشہ جو ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے میں تاخیر کرتی ہے۔ یاد رہے کہ سونا اور چاندی کا اتنا حساس مسئلہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے رکھے رہیں ایک ٹولی بنا کر کے یا ایک بسکٹ بنا کر کے اسی کے اوپر وہ زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ جو زیورات پہنے جا رہے ہیں عورتوں کے، جو یوز کرنے والی چیزیں ہیں، سونے اور جو ہے چاندی کی بات کر رہا ہوں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقت سے وہ ناواقف ہے۔ ایک موقع ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھی کہ ہار پہنی ہوئی تھی سونے اور چاندی کے، فرمایا کیا اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ فرمایا نہیں نکالتے ہیں۔ تو وہاں سے جواب ملا کہ کیا تم جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو کہ یہ جو تمہارے گلے میں ہے اس کو جہنم کا توق بنا کر کے آپ کے گلے میں لٹکایا جائے؟ تو فوراً وہ زکوٰۃ کے اوپر آمادہ ہوئی اور زکوٰۃ کو ادا کیا۔ تو ہر پہنے جانے والی چیز جو سونے اور چاندی کی قبیل سے ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، سال کا گزرنا ضروری۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے اندر مان لیجئے کہ کھوٹا چیز اگر کچھ ملا ہوا ہے، کچھ اور گھاتیں ملی ہوئی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، تو ہم دیکھیں گے غلبہ کس کا ہے۔ غلبہ جس کا ہوگا، اگر چاندی کا غلبہ ہے اور سامنے موتی ہے تو چاندی کی زکوٰۃ نکل جائے گی، سونے کا غلبہ ہے تو سونے کے مطابق۔ یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مقدار نہیں ہوتی ہے،
یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار میں اس کی جو ہے نہیں ہوتی ہے، تو اب یہ جو ہے نا چاروں چیزوں کو ملایا جائے گا، کیش پیسے کو، تجارت کے مال کو، اور اسی طریقے سے سونا اور چاندی کو۔ اگر چاندی کی مقدار کو یہ سارے کے سارے اموال پہنچ جاتے ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف ایک چیز کی مقدار وہاں تک پہنچانا، چاندی تک، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چاروں چیزوں کو ملایا جائے گا اور وہاں تک پہنچیں گے۔ چاندی کی مقدار چونکہ شروعات ہوتی ہے، سونا تو اوپر تک جائے گا، تو چاندی کی مقدار اگر پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کے سلسلے میں ذرا سن لیجئے کہ مال تجارت یہ زمین بھی ہو سکتی ہے اور اشیاء بھی ہو سکتی ہے، طرح طرح کے ہزاروں قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ فی نفس ہی مان لیجئے کہ اگر کسی کی پراپرٹی کی مسئلہ ہے، یعنی زمین کو بیچتا ہے یا عمارت کو بیچتا ہے، تو اگر وہ عمارت یعنی گھر خریدا ہے بیچنے ہی کے لیے، تو مان لیجئے کہ اگر 5 لاکھ کا وہ مکان ہے تو 5 لاکھ کی قیمت اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوں گی زکوٰۃ کے اندر۔ لیکن اگر وہ کرائے کے طور پر خریدا ہے تو اب جو کرایہ آئے گا، اگر وہ 5,000 کرایہ ہے تو 5,000 کی زکوٰۃ نکلے گی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر فی نفس ہی اس چیز کو بیچنے کے لیے تجارت کے اندر جو ہے لگانا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کی پوری مالیت کی۔ اور اگر تجارت اس کی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے کرایہ کا مسئلہ ہے یا اور کسی دوسری چیز کو بیچنے کا مسئلہ ہے، تو وہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی جو رقم آئے گی یا وہ جو کرایہ آنے والا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ میرے خیال سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، چونکہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے۔ اگر کسی نے تجارت کے غرض سے کوئی چیز خریدی ہے، فی نفسی اسی چیز کو بیچنے کا ارادہ ہے، تو اس کی پوری مالیت پر جتنے میں خریدا ہے، اگر 5 لاکھ کا خریدا ہے تو 5 لاکھ زکوٰۃ میں صرف ہوگا، یعنی اس کی 5 لاکھ کی 2.5% نکالی جائے گی۔ لیکن اگر گھر کے اندر یا مکان کے اندر کسی چیز کا کاروبار کرنا ہے یا اس کو جو ہے کرائے پر دینا ہے، تو اب جو کرایہ آئے گا اس کی زکوٰۃ ہے، اور جو بیچی گئی ہے وہ جو سامان، اس سامان کی مالیت ہے۔ یہ تجارت ہے۔ سونے چاندی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نقد پیسہ کے سلسلے میں تھوڑی تفصیل ہے۔ نقد پیسے کے اندر بعض مرتبہ جو ہے انسان قرض کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے مثلا زید کے پاس 10 لاکھ روپے ہے اور اس میں 5 لاکھ روپے قرض بھی ہے، یعنی کسی دوسرے کا قرض لیا ہوا ہے۔ تو 5 لاکھ کو جب نفی کریں گے 10 لاکھ کو تو 5 لاکھ بچے، تو اس 5 لاکھ کی زکوٰۃ ہے، 10 لاکھ پر نہیں ہے۔ کیوں کہ 5 لاکھ ابھی قرض کے بھی ہیں، تو قرض کو ہٹائیں گے، اس جو جتنی بھی مقدار ہے اس پیسے سے قرض کو نکال دیجئے۔ قرض جب مکمل ہو گیا، اب دیکھیں گے کتنا پیسہ بچا ہے، جو بھی پیسہ بچا ہے وہ نصاب کے اندر شامل ہوگا، اور اگر وہ نصاب کے جو ہے مطابق پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا میں نے کسی کو قرض دیا، 10 لاکھ روپے میں نے کسی کو قرض دیے، اب میرے پاس جو ہے صرف 5 لاکھ روپے ہیں، اور میں نے کسی کو قرض دے دیا ہے 10 لاکھ روپے، کل ملا کر کے 15 لاکھ روپے ہوتے ہیں۔ سال ہو گئے، یعنی حولان حول جو سال کا گزرنا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب جو میرے اوپر آئے گا وہ صرف 5 لاکھ کی زکوٰۃ ہے، یعنی 5 لاکھ کے اندر زکوٰۃ نکلے گی، اوپر جو 10 لاکھ ہے نہیں نکلے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی میں اس کا مالک نہیں ہوں، فی نفسی ہی مالک تو ہوں کیونکہ پیسہ میرا ہے، لیکن میرے ہاتھ کے اندر میرا قبضہ نہیں ہے اس پر۔ تو جب تک جس مال پر قبضہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ لہٰذا جب وہ پیسہ آئے گا ریٹرن میرے پاس، چونکہ قرض دیا ہوں تو ضرور آنا ہے، لہٰذا جیسے آئے گا فوراً اسی وقت جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہو جائے گی۔ یہ قرض کے سلسلے میں دونوں طرفہ بات ہو گئی۔ ایک بندہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، 10 لاکھ روپے تھے، اس نے زکوٰۃ کے پیسے نکال کر کے رکھے، اب وہاں سے چوری ہو گیا، تو اب یہ چوری ہو جانا زکوٰۃ کے ساقط ہونے کی علامت نہیں ہے، اب دوبارہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ غصب ہو گیا، کسی نے چوری کر لیا، کسی نے جان بوجھ کر کے جو ہے اس کو ہتھیار دکھا کر کے چھین لیا، ان تمام صورتوں میں جب زکوٰۃ کی رقم کو علیحدہ کر کے رکھا جا چکا ہے اور وہ چوری ہوا ہے تو اب دوبارہ اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ پھر دوبارہ دے۔ ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، بعض مرتبہ ایسے بھی اشخاص ہیں کہ جس کے پاس سونے ہوتے ہیں جو پہننے والے ہیں اور جس کے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن پیسہ ہوتا ہی نہیں، تو زکوٰۃ کس کی دے؟
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے، اگر اس کو توڑیں گے تو نقصان ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس زیورات کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جب آپ نے سونا اپنے لیے پہننے کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہیں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کافر نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے لہٰذا ہم ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، نہیں، ابھی نہ کریں، تھوڑی دن کے بعد کریں، لیکن زکوٰۃ آپ کے اوپر ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا عورتوں کے سلسلے میں یہ چیزیں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، زیورات ہوتے ہیں، سونے اور چاندی ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا انسانوں کے اوپر سے، اس کو پچھلے جو ماضی میں گزر گئے ہیں، جتنی بھی سال گزرے ہیں، ان تمام کا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی لا علمی اور جو ہے دین سے دوری کی بنیاد پر 10-20 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، لہٰذا جب وہ راہ راست پر آئے گا تو اپنے بقیہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا جب وہ مالک ہوا۔ ایک مسئلہ بیچ میں بتاتا چلوں کہ بعض مرتبہ ہم سال کے بیچ میں، مثلا شوال کے مہینے میں ہم مالک ہوئے مال کے، شوال کے مہینے میں مالک ہوئے، اور شوال کے بعد 1 سال تک ہم جو ہے مالک ہی رہے اور ہم نے زکوٰۃ ادا کیا دوسرے شوال کو۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا، دوسرا سال ہمارا شروع ہوا اور بیچ میں پیسے تھوڑے گھٹ گئے، مثلا 45,000 روپے کیش اگر مان لیتے ہیں تو 30,000 روپے یا 5 روپے کی مقدار میں بچے، مان لیتے ہیں 5 روپے بچے۔ اب سال کے اخیر ہوتے ہوتے جب اس کا نصاب پہنچ رہا ہے، حولان حول کا وقت گزر رہا ہے، پھر اس کے پاس 50,000 روپے آ گئے۔ تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچ کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ ابھی آپ مالک نصاب ہیں۔ کیوں کہ شروعات میں اور آخر زمانے میں آپ نصاب کے مالک تھے، تو بیچ میں زیادتی اور کمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں کہ مان لیجئے کہ آپ جو ہے سال کے بیچ میں جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو 50,000 کے مالک تھے، لیکن سال کے آخر میں 1 مہینہ باقی تھا، آپ کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے۔ تو اب جب سال کے آخر میں 1 مہینہ پہلے 10 کروڑ آئے ہیں تو ان 10 کروڑ کی زکوٰۃ نکلے گی، یاد رہے۔ یعنی کمی اور بیشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ ہم جو پیچھے سے چلیں گے، نہیں، بلکہ انتہا کا اعتبار ہے اور ابتدا کا اعتبار ہے۔ بعض لوگ ہیلا کرتے ہیں، ہیلا یعنی چلاکی کرتے ہیں، وہ چلاکی بھی بڑی مشہور ہے۔ کیا ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی صاحب نصاب ہے، نصاب کو پہنچ چکا ہے، 11 مہینے تک نصاب کو پہنچا رہا اور آخر مہینے میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو ہے مال اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ اب ہدیہ کر دیا، 1 مہینہ اس کے پاس رہا، پھر اس نے اس کو ہدیہ کر دیا۔ اب یہ وہاں سے وہاں گیا پیسہ تو یہ غریب ہو گیا نا، اس کے پاس تو رہا نہیں، پھر دوبارہ لے لیتا ہے۔ یاد رہیں ان طریقوں کو اختیار کر کے آپ دنیا سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت میں کیا جواب دیں گے، تو اس کے لیے بھی تیار رہیں۔ تیسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیا کس کو جائے۔ یاد رکھیں کہ اصول اور فروع اور زوجین کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ انسانوں میں اصول کے اندر باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، نہایت اوپر تک۔ لکڑ دادا کے اوپر تو کوئی زندہ بھی نہیں ہوگا میرے خیال سے، لیکن باپ، دادا، لکڑ دادا اوپر تک، دادی بھی آ جائیں گی، نانی بھی آ جائیں گی، نانا بھی آ جائے گا، اور اس طریقے سے فروع کے اندر اپنی خود کی اولاد، بیٹا، بیٹی، جو ہے پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ جو نیچے کا سلسلہ ہے ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ہاں بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، الا یہ کہ شرط ہے جب گھر الگ الگ ہوں۔ اگر ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی پلیٹ کے اندر کھانا کھا رہے ہوں تب ہدیہ دیجیے، زکوٰۃ مت دیجیے، شرط ہے۔ اب یہ ہے کہ خالہ کو زکوٰۃ ہاں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے لے لیجئے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، ایک چیز سمجھ جائیے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ سادات 5 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 بنو ہاشم کا پورا قبیلہ جو بنو عبد المطلب ہے، اسی طریقے بنو قبیل ہیں، آل عقیل،
آل علی اور جو ہے آل جعفر، امام جعفر کے خاندان سے، یہ 5 خاندان ہیں جو سید کہلاتے ہیں، سادات کہلاتے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نہیں ہے اور اپنے آپ کو سادات کہہ رہا ہے پھر مت دیجیے، اس کا نقصان ہے۔ اگر ہے پھر بھی نہیں دینا۔ ہاں اسے کیا دیا جائے گا؟ ہدیہ دیا جائے گا، اس کا اکرام کیا جائے گا، اس بنیاد پر نہیں کہ بھائی اسے زکوٰۃ سے محروم کر دیا گیا، اس بنیاد پر کہ وہ نبی کا خاندان ہے، اسے زکوٰۃ کا پیسہ۔ بعض مرتبہ ایک آخری مسئلہ سماعت کر لیجئے، وقت چونکہ بہت ہو چکا ہے، کہ ہم جو ہے صحیح آج کے زمانے میں مصرف کون سا ہے، کس کو ہم زکوٰۃ دیں، بہت اچھے سے تعین کیجئے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ میری طرف سے جو یہ رہے گا وہ یہ ہے کہ مدارس کے طلباء اور علماء اعظام آج کے زمانے میں چونکہ ایسا افراتفری کا ماحول ہے کہ علماء کرام سے رشتہ توڑنا، اسے ذلیل کرنا، اسے کمزور کرنا، مالی اعتبار سے تمام طریق سے حکومتیں اور جو ہے باطل طاقتیں، فاشسٹ طاقتیں، اسلام فوبیا ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑی ہے، ایسے عالم میں ہمیں اپنے علماء کرام کو مضبوط کرنا، دین کو مضبوط کرنا، تاکہ مسائل بتانے والا کوئی ہو، آپ کو لے کر چلنے والا کوئی ہو، نماز پڑھانے والا کوئی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ لہٰذا مدارس میں دیجیے، اور ایسے مدارس میں جو مستحق ہو، ایسے مدارس میں جو واقعی مستحق ہو، تعین کیجیے، دیجیے۔ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے، مسائل پوچھ سکتے ہیں، تمام طریقے سے جو بھی ہے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جو سنتیں نہ پڑھی ہوں سنت پر وقت بہت کم رہ گیا ہے۔